أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب لم حشرتني أعمى کہے گا اے میرے رب آپ نے کیوں مجھے اندھا کر کے اٹھایا وقد كنت بصيرا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اور ایمان سے محروم رہے قرآن مجید کی آیات کی پرواہ نہ کرے اس کو ہم قیامت کے دن آنکھوں سے محروم کر کے اٹھائیں گے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل اندھے بہرے اور گونگے کر کے اٹھائیں گے اور پھر ان کی آنکھیں واپس کر دی جائیں گی تاکہ وہ جہنم کو دیکھ سکیں اور اللہ کے عذابوں کو دیکھ سکیں۔ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ پاک فرمائے گا قال كذلك أتتك آياتنا اللہ فرمائے گا اسی طرح آئی تھیں تیرے پاس ہماری آیتیں فنسیتہا تو انہیں بھول گیا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اور اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ فرمایا کہ میرا نبی میری آیتیں لے کر تمہارے پاس آیا، اس کے بعد علماء کے ذریعے تمہارے تک میری آیات پہنچی، لیکن تم نے ان کو سن کر بھلا دیا اور ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور اسی طرح آج کے دن ہم تجھے بھی عذاب میں ڈال کر بھلا دیں گے اور تیرے حال کی کچھ خبر گیری نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہاری یہ بے بصری، جسمانی بے بصری تمہاری روحانی بے بصیرتی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں تم اندھے بنے رہے۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس دنیا میں اندھا بنا رہے میرے نبی کے فرامین اور میری آیات سے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ قرآن مجید حفظ کر کے جو آدمی بھلا دے یہ اس کی سزا ہے، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دو روایات حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں جو کہ ضعیف روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے جو مسند احمد میں ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن یاد کرے اور پھر اس کو بھلا دے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ وہ کوڑی ہوگا، اس کے جسم پر کوڑ کی بیماری ہوگی۔ اس میں ایک راوی عیسیٰ بن فائد مجہول ہے اور اس کا شیخ بھی مجہول ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے اور اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں کہ کوئی آدمی ایک صورت عطا کیا جائے اور پھر وہ اس کو بھلا دے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ تو دیکھیے ضعیف روایات کا کتنا نقصان امت کو ہوا کہ بہت سے لوگ
صرف اس لیے قرآن حفظ کرنے سے محروم رہ گئے کہ انہیں یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم قرآن مجید کو بھول گئے تو قیامت کے دن اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حالانکہ جو یاد کرتا ہے اور پھر بیماری یا مصروفیت یا غفلت کی وجہ سے بھول جاتا ہے، وہ اس آدمی سے 1000 گنا بہتر ہے جس نے کبھی یاد ہی نہیں کیا۔ تو یاد کرنا چاہیے، بعد میں اگر بھول بھی جائے تو انسان اس سزا کا مستحق نہیں ہوگا کہ اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے، بلکہ قرآن مجید کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر یاد نہ رہے تو اس پر اسے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم اس شخص کو جو حد سے نکل جائے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً آخرت کا عذاب اشد و ابقا، سخت ترین ہے اور دیر پا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اندھا کر کے اسے اٹھایا جائے گا جو اللہ کی بندگی کی حد سے نکل کر غیروں کا بندہ بن جائے، اور جو اللہ کے احکام کی حدود سے تجاوز کرے اسی کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور جو ایمان نہ رکھتا ہو، اور فرمایا کہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے کہ اس سے زیادہ سختی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور دیر پا اتنا ہے کہ کبھی اس کے ختم ہونے کا امکان نہیں، حتیٰ کہ جہنم والے موت کی تمنا کریں گے لیکن موت کو ذبح کیا جا چکا ہوگا۔ اور فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر نہ تو انسان اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ افلم يهد لهم، کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی؟ کم اہلکنا قبلہم، کہ ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ من القرون، زمانوں سے، یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بلا شبہ اس میں عقلوں والوں کے لیے بڑی عظیم نشانیاں ہیں۔ فرمایا اس بات سے بھی ان کو رہنمائی نہیں ملتی کہ کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیے۔ قرن سے مراد کیا ہے، اس کی تشریح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرن کتنا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یعیش ھذا الغلام قرنا، یہ لڑکا 100 سال تک زندہ رہے گا۔ تو چنانچہ جب وہ 95 سال کے ہو گئے تو کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں 100 سال زندہ رہنے کی پیشگوئی کی ہے، اب میری وفات میں 5 سال باقی رہ گئے ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ پورے 100 سال کے ہو کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو قرن کا معنی 100 سال، ایک صدی، ایک زمانہ، ایک قوم، ایک مدت۔ فرمایا کہ کتنے ہی لوگ جو تم سے پہلے بڑی طاقت والے اور بڑے قد قامت والے اور بڑی مہارت والے تھے، صنعت اور زراعت میں بھی وہ تم سے آگے تھے،
اور تم دن رات ان کے مکانات سے گزرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں مدائن صالح سے گزرے، اور جب یہ لوگ یمن اور نجران جاتے تو وہاں بھی تباہ شدہ قوموں کے آثار دیکھتے، اور مدائن صالح اور احرام مصر وغیرہ کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑی قوت والے لوگ تھے، اور اس قوت کے لوگ پھر دوبارہ پیدا نہیں ہوئے۔ تو فرمایا کہ تم دن رات ان کی بستیوں سے گزرتے ہو، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم صبح اور شام ان کی بستیوں سے گزرتے ہو، پھر بھی عقل نہیں کرتے اور نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے کس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، آیات ان کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے عظیم نشانیاں۔ اور نہا، نوحیت ان کی جمع ہے، نوحیہ کہتے ہیں عقل کو، تو اولی النہا کا معنی عقلوں والے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے گزر نہ چکی ہوتی، لَكَانَ لِزَامًا، تو انہیں عذاب چمٹ جاتا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی۔ عبارت میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے، آیات کے فواصل کو یعنی آخری الفاظ کو ایک جیسا کرنے کے لیے اجل مسمى کو مؤخر کر دیا گیا، ورنہ عبارت اس طرح ہے کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک واجل مسمى لکان العذاب لزاما، کہ اگر اللہ کی طرف سے پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی، اور ان کے لیے عذاب کی ایک مدت مقرر نہ ہو چکی ہوتی یعنی قیامت کا دن، تو ان کو عذاب چمٹ جاتا۔ یہ جو بات گزر چکی ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پاس ایک کتاب میں لکھ کر رکھ لیا ہے، اور اللہ ہی اپنے آپ پر کچھ لکھ سکتا ہے، اپنے بارے میں اللہ خود ہی کچھ لکھ سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کفار کی نسلوں سے بہت سے مسلمان پیدا ہونے والے ہیں، اس لیے ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان کو عذاب نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک نے ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے ایک وقت متعین کر رکھا ہے، اور اس کا عذاب اس کو اسی وقت پر آئے گا، اس سے پہلے نہیں آتا۔ ترجمہ ایک بار، قال رب لما حشرتنی اعمى، کہے گا اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصيرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك، اللہ فرمائے گا اسی طرح، اتتک آیاتنا، تیرے پاس میری آیتیں آئیں، فنسیتہا، تو انہیں بھول گیا، وکذالک اليوم تنسیٰ، اسی طرح آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم اس کو جو حد سے نکل جائے۔
ولم يؤمن بآيات ربه اور وہ اپنے رب کی آیات کے ساتھ ایمان نہ لایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اور یقیناً آخرت کا عذاب اشد و ابقا سخت ترین ہے اور باقی رہنے والا ہے افلم یہد لہم کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کم اہلکنا قبلہم من القرون کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیا یمشون فی مساکنہم یہ ان کے کھنڈرات میں چلتے پھرتے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی النہی بلا شبہ اس میں عقلوں والوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں ولولا کلمۃ سبقت من ربک اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی لکان لزاما تو انہیں عذاب چمٹ چکا ہوتا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اور اگر ایک مدت مقرر نہ ہوتی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.